میدان خندق کی حضرت سعد دی رگ اکھل کٹ گئی، لیکن جب رسول اللہ نے تیسرا ایسا کھجور دا دین دا وعدہ فرمایا نا تے حضرت سعد آ گئے. میں بس ایک گل کر کے اپنی کہ رگ کٹی ہوئے خون جاری ہوئے تے حضور معاہدہ کرن تے سعد بن معاذ آ جان تے اے نہ کہن حضور ویکھو میرا کی حال بن گیا، اور بھی بڑا نقصان ہو جانا ہے. حضور معاہدہ کرو جان چھڑاؤ، کھجوراں دے نال اگر جان چھٹ دی تے پھر اور کی ہے. نہ جدو معاہدہ لکھیا جا چکیا اس دوران سعد بن معاذ آ گئے. ہن سعد بن معاذ گل کے کیتی گھر بیٹھے جے ٹنگا کمن چلیا تے پاکستان دی بقا دے بھی مسئلے بن جاندے ہیں. ہاں جی جے 50,000 لشکر آیا پہ ہوئے تے بندہ ہوئے 1500 تے روٹی بھی کھان دی کوئی نہ ہوئے تے پیٹو تے پتھر بھی بدے ہومن تے محاصرہ بھی مدینے دا ہوئے کیوں جی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوئے. ہاں جی تے نمازاں بھی رسول اللہ دیاں 4 قضا ہو جان. ان حالات پھر حالات وقت کا تقاضا کیا تھا کہ معاہدہ ہونا چاہیے، لیکن صحابہ تھے. ہاں جی صحابہ سن، انہاں یہ نہیں ویکھیا وقت کا تقاضا کیا ہے. جب معاہدہ لکھیا جا چکا تے سعد بن معاذ آ گئے تے خون جاری ہے، رگ اکھل کٹی ہوئی اودے نال ہی آپ دی شہادت ہو گئی، خون جاری. تے سعد بن معاذ جدو آئے تے معاہدہ لکھیا جا چکیا. فقال له سعد بن معاذ یا رسول اللہ، حضور تسی انہاں نال معاہدہ کر رہے ہو کہ اسی تیسرا ایسا کھجوراں دا دے دئیے تے چلے جان. میرے جا بہت دل بندہ ہاں جی تسی تو بڑے دلیر ہو، میں گلا تاں سناندا کہ امت مسلمہ واپس چلے. اقبال کہندا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. جب پھر یہ جبر و کار ہے، اقبال کہندا نہیں جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. ہاں جی جبر و کار نہیں کہ صحابہ نے زبردستی حضور نے فرمایا اینج نہ، اقبال کہندا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. ہاں جی جمال عشق و مستی نیا نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی. اقبال کہندا جڑا مولوی اگر مگر نال حالات دے مطابق تقریر کر رہے ہوئے سمجھ لویں نہ اے کول عشق نہ مستی ہے. عشق تے مستی ہوئے تے گل انج ہوندی، رگ عقل کٹی ہوئے تے معاہدہ تیسرا ایسا ہی کھجورا سن نہ دو ایسے تے صحابہ نو پھر آ جانیاں سن. ایڈا وڈا جناب اوتھے محاصرہ ہویا ویا تے سعد بن معاذ آ کے حضور نال عرض کیتی یا رسول اللہ قد کننا وہاؤلاء علی الشرک و عبادت الاوثان لا نعبد اللہ ولا نعرفہ وهم لا يطمعون ان ياكلوا من مديدنا تمرة الا بيعا الا قران او بيعا افحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نؤتي اموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نؤتيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ تسی انہاں نال معاہدہ کر رہے ہو، اے بھی مشرک سن، اسی بھی رب نو نہیں سی جان دے، اساں بھی کدی رب دی عبادت نہیں سی کیتی جدوں دا تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا سی، اسی جان دے بھی نہیں سی رب کون ہے. حضور اس ویلے ہم لا یطمعون کدی انہاں دے دل وچ خیال بھی نہیں سی آیا کہ ان یاکلوا من مدینتنا تمرۃ کہ ساڈے شہر دی ایک کھجور مفت لے جان. ہاں ایک صورت سی قران و بیان، اسی مہمانی دے طور تے کسی نو کھجور دیندے وہ ساڈی مرضی، یا خرید کے لے جاندے. حضور اس زمانے جدو اسی مشرک سی رب نو بھی نہیں جاندے سی تے اے بھی مشرک سن، حضور اس زمانے جے ساڈی ایک کھجور نہیں سن لے جاندے. افحین اکرمن اللہ بالاسلام وہدانا لہ، اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور آپ کے ذریعے ہم اسلام تک پہنچ گئے، وعزنا بک وبہ، اے جملہ بڑا قابل توجہ ہے، ہن رب نے عزت دیتی تہاڈی وجہ تو تے اسلام دی وجہ تو سامنے نوتی اموالنا تے ہن حضور اسی انہاں نو مفت کھجورا دئیے. واللہ لا نوتیہم، اللہ دی قسم ہے حضور انج نہیں ہونا. کیا انج نہیں بہت تو بندہ گل کر رہے ہو وچوں دل چاہندا بھئی حضور کرن جان چھٹے، کیوں جی ہاں جان چھٹے، نہ واللہ لا نوتیہم واللہ ما لنا بہذا من حاجت، اور واللہ لا نوتیہم الا السیف. جو یانا بن حسن بیٹھے سی نا، آپ نے فرمایا تلوار چک کے فرمایا جائے
اے تلوار ہے ساڈے کولے لینی نے، اے تلوار ہے، ادھے نال فیصلہ ہوئے گا، اللہ تانوں فتح دے، تسی اگے ساڈے تے جت جاؤ یا سانو رب فتح دے، جا کے جو کرنا ہے کر لو۔ اور معاہدہ لکھو ہے، اینڈ پھاڑ دیتا، حضور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔